السلام علیکم غلام عباس بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی، تھینک یو سر۔ بہت شکریہ سر آپ کے ویلیبل ٹائم کے لیے۔ تھینک یو سر۔ کہاں سے کال کیا؟ ہاں آپ جی کس سر، شہر کے رہنے والے ہیں؟ میں پاکستان خانے وال سے۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی، حکم کریں۔ میں اہل سنت سے ہوں جی، اہل سنت سے ہوں۔ ہوں جی سر، حکم اللہ کریں۔ یاری صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ملت جعفریہ اور اہل سنت کا جو پہلا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اصول کے اوپر اگر بات کی جائے تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، صحیح ہے۔ جبکہ ملت جعفریہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو پہلا خلیفہ ہیں یا جو حضور پاک کی وصیہ ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تو جی میں سر۔ اس بات سے اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کے ماضی میں مناظرات سنے ہیں، اس میں آپ نے بہت سارے پروف دیے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق اگر بات کی جائے تو انہوں نے اگر بی بی فاطمہ زہرا ان کے پاس فدیہ مانگنے آئی اور انہوں نے انکار کیا۔ ہوں یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے جب انکار کیا تو بی بی فاطمہ زہرا ان پر خفا ہو گئی اور ساری زندگی بات تک نہ کی۔ ہوں اگر میں اس بات کو ایگری کروں کہ بخاری، کیونکہ بخاری پہ ہمارا بہت بلیو ہے، قرآن مجید کے بعد ہم بخاری شریف کو سب سے مستند کتاب مانتے ہیں، تو جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خفا ہو جائیں وہ معتبر نہیں رہتا، میرا یہ ایمان ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرا خلیفہ حضرت عمر، ان کے اوپر جیسا کہ آپ نے بھی پروف دیا اور بخاری شریف کے اندر یہ اور مینشن میں ہے ایک کہ ایک جب نقطہ حضور یہاں پہ عرض کروں، دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دے وہ اس نے مجھے اذیت دی ہے، یعنی بی بی سلام بالکل اللہ علیہ ایسے ہی، کی اذیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس پہ بالکل ایسے رسول بالکل صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہیں وہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی۔ بالکل میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر حضرت عمر کے خلافت کی بات کی جائے تو جیسا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی مجھے قلم لاؤ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو جو جی بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا کہتے تھے یا فرماتے تھے تو وہ جو ہے وہ حدیث کا رتبہ رکھتی ہیں، تو جو بندہ حدیث سے انکاری ہے وہ بھی معتبر نہیں رہتا۔ صحیح۔ اس لیے ان کی خلافت بھی اس پہ جو ہے وہ سوال چلی objection گئی۔ لگ جاتا ہے کہ جی انہوں نے حدیث سے انکار کیا، یعنی حضور پاک سے کیوں نہیں لکھوایا۔ جی اب تیسرا سوال، جو اوریجنل میرا سوال ہے وہ، میں ٹائم بھی شارٹ ہے، میں وہ آپ کے قیمتی ٹائم میں سے چند منٹ سے لوں گا۔ تیسرا جو حضرت عثمان کی اگر بات کریں تو جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت عثمان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ ان کے عقد میں آئی اور رخصتی سے پہلے وفات پا گئی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ان کے عقد میں گئی۔ تو صحیح۔ جس کے عقد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جائے تو کیا وہ، میں تو اسے یعنی اس پہ کنفیوژن ہے کہ میں اس کو فاسق کیسے کہہ دیتا ہوں جس کے عقد میں نبی پاک صلی جو اللہ علیہ نبی کے وسلم کی بیٹی والدین کو مسلمان نہیں کہتا بھائی، داماد میں بعد میں غلطی نہیں کر سکتا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نکاح جو ہوتا ہے ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے میرے بھائی، نکاح ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے۔ نکاح کی شرط یہ ہے کہ دل سے مومن ہو، دل سے مومن ہو۔ جی اور اس زمانے میں جی بالکل عثمان سے یہ باتیں صادر نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں یہ ابتدائی ہجرت کی بات ہے۔ اس زمانے میں تو یہ آ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے ہجرت کی، ہم نے کلمہ گو ہیں بھائی، ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں سے اچھے برتاؤ کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا حال کا بالکل پتہ تھا، تو وہ نہیں کہتے، لوگوں کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہے تیرے دل میں نفاق ہے، وہ بالکل یہ نہیں کرتے تھے۔ منافق جتنے آتے تھے مسجد ٹھیک میں ہے نماز پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بے عزت نہیں کرتے تھے، کیا اس کی بے احترامی کرے یا بے عزت کرے کہ بھئی یہ آدمی منافق ہے، بھئی یہ آ کے مسجد میں بڑا نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو ٹھیک دل ہے میں منافق ہے، بالکل نہیں کرے۔ اس کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ مشرک بھی آتے تھے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے برتاؤ کرتے تھے۔ سر میدان جنگ میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جنگ کی بات اور ہے کہ جنگ میں ایک آدمی جنگ کے لیے آیا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا وہ تو ضروری ہے۔ وَإِلَّا باقیہ وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر، یہودی، کرسچن سب کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے تھے۔ اب جہاں تک بیٹی دینے کا تو میں رشتے آپ کا سے تعلق ہے، بیٹی دینے رشتے کا تعلق ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں، کہ وہ کیسے حالات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا۔ صرف اتنا ملتا ہے کہ وہاں پہ جنت میں جو گھر تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے وہ شرط لگایا تھا کہ اگر یہ مجھ سے رشتہ مانگتا ہے تو میں قبول کرتی ہوں، بشرط یہ کہ اس نے اس کو جو گھر میں رشتہ جنت میں لایا وہ مجھے دے دے۔ تو عثمان نے قبول کیا تھا۔ ہاں وہ سے نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے ٹھیک ہے کہ نکاح جو ہے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے، ایمان میں نہیں ہوتا۔ اور کوئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بن جائے، وہ بعد میں وہ
اسلام سے غداری نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ہو گیا تو بعد میں وہ کوئی غداری نہیں کر سکتا، طلب دنیا نہیں کر سکتا، وہ برا آدمی نہیں بن سکتا ہے. جی بالکل کر سکتا ہے. جی میں اپنے کلیئرنس کے لیے نا میں آپ سے کوئی ایک ایویڈنس چاہوں گا حضرت عثمان کے متعلق کہ انہوں نے اسلام میں غداری کی ہو، جو کہ ہماری کتاب میں شامل وہ ہو. بہت ہے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ اس کی کہانی بڑی طویل ہے. میں عثمان کے متعلق اتنا زور نہیں دیتا کیونکہ عثمان کو تو خود آپ کے علماء نے، خود مودودی صاحب نے اس کی جو حالت کی ہے نا، وہ کچھ بتایا اس نے، اکثر نہیں بتایا. دیکھیں ٹھیک ہے. ایک صحابی ہے، اس کا نام عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ہے. یہ عثمان کا بھائی ہے، رضاعی بھائی ہے. یہ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب ہے، یہ 2006 میں چھپی ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے، دارالفکر میں چھپی ہے. اس میں یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، یہ بڑا مشہور صحابی ہے اور یہ کاتب وحی بھی تھا، عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح. پھر اس کا حالت یہ ہو گئی کہ اس نے غداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ مرتد ہو گیا، مکہ ہی چلا گیا، اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہی لکھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ لکھ دو سمیع علیم، میں کہتا تھا عزیز الرحیم. بعد میں پوچھتا تھا کہ بھئی عزیز الرحیم میں نے لکھا ہے صحیح؟ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، تم نے جو لکھا ہے صحیح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم لکھ دو مثلا اطیعوا، میں وہاں سے لکھتا تھا اسمعوا. بعد میں نے پوچھا کہ بھئی میں نے تو یہاں پہ اسمعوا لکھا ہے، وہ کہتے تھے صحیح ٹھیک، جو تم نے لکھا ہے صحیح ہے، لکھتے جاؤ بس. تو وہ کہتا تھا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اپنے سے بناتا ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ کی وحی نہیں ہے. یہ شخص جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، جس کا میں کلمہ گو تھا، یہ اپنے سے بناتا ہے. تو اس کے مذمت میں آیات نازل ہو گئے اس شخص کے. یہ جا کے اس نے بڑا نقصان پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے مذمت میں آیات نازل ہو گئے کہ بھئی یہ قرآن نے اس کو کیا کہا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ آدمی فاسق ہے. یہ ہے، یہ انصاب الاشراف میں، یہ طبری وغیرہ نے بھی روایت کیا. ملاحظہ کریں انصاب الاشراف میں، دارالمعارف میں، یہ سعد بن سرح میں اللہ تعالیٰ نے آیت اس کی مذمت میں نازل کیا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب او قال اوحي الي ولم يوحى اليه ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ آیت نازل کیا کہ کون ہے اس سے زیادہ تو دنیا میں کوئی ظالم ستمگر ہی نہیں ہے جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا، اتنا بڑی تہمت لگائی ہے کہ بھائی پیغمبر پہ وحی نازل نہیں آتا، یہ خود اپنے سے بناتا ہے. اور وہ کہتا تھا ولم یوحی الیہ شیء، پیغمبر پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. نستجیر باللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کچھ لکھتا تھا، وہ کچھ بولتے تھے، بعد میں کہتا ہے تم نے صحیح لکھا. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ کہتا تھا نا مکے جا کے اس نے کہا تھا کہ میں بھی قرآن بنا سکتا ہوں، میں قرآن بناتا تھا، میں خود کاتب وحی تھا. تو یہ شخص تھا، تو اللہ نے بھی اس کو سب سے غدار بولا. تو جب فتح مکہ ہوا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح جہاں بھی ملے اس کو قتل کیا جائے. اس ملعون کو، اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، سر قلم کیا جائے، چاہے وہ کعبے کے پردوں کے میں بھی لپٹ جائے تو اس کو قتل کرو. تو یہ تو کیونکہ یہ عثمان کا بھائی تھا، عثمان کا یہ رضائی بھائی تھا، یا اس کا، اب مجھے شک ہو سوتیلا بھائی تھا یا رضائی بھائی تھا، اس طرح تھا اس کا. تو یہ عثمان کو پتہ تھا یہ کہاں چھپا ہوا ہے. عثمان اس کے پاس گیا، اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کو لے کے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا، تو عثمان منتیں کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پھیر دیے، اس سے عثمان سے منہ پھیر دیا، ٹھیک ہے نا. پھر عثمان پھر منتیں کر دوسری شاید طرف آ گیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا. پھر تیسری دفعہ اسے منتیں کرنا شروع کیا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یا رسول اللہ آپ نے اشارہ نہیں کیوں نہیں کیا کہ ہم قتل کر دیتے اس کو. صحابہ نے کہا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری شان یہ نہیں ہے کہ میں آنکھوں سے اشارے کروں. جب میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کس کعبے کے پردے کے میں بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کرو، اس ملعون کو. تو اب یہ تمہارے سامنے آیا، عثمان نے اس کو پناہ دیا. عثمان کو اجازت نہیں تھی اس کو پناہ دے، عثمان پہ واجب تھا کہ اس کو قتل کر لیتا. عثمان نے اس کی جان بھی بچائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیت بھی کیا، اس کو لے کے آئے. اور دوسرے صحابہ نے بھی کسی کو کوئی وہ نہیں تھا، پرواہ نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. الٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے آنکھوں سے کیوں اشارہ نہیں کیا، چشم کوئی آنکھ وغیرہ مار دیتے کیوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں، میں نے فرمایا کہ میری یہ شان نہیں ہے کہ میں کام کروں. بہرحال جب
دیکھیں اب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ملعون بولا ہے، کافر بولا ہے. جب عثمان کو خلافت ملی ہے اس نے سب سے پہلے کام کیا ہے، مصر کی سرزمین کو اس نے اس کو گورنر بنا دیا. ٹھیک ہے. مصر کے سرزمین پہ اسی اپنے بھائی کو اس نے گورنر بنا دیا. حالانکہ جس کو دیکھا ایک شخص جو دشمن رسول ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اس سب شخص سے زیادہ ستمگر ہی نہیں ہے دنیا میں. سب سے بڑا ستمگر وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ خلافی نہیں ہے کہ یہ آئے اسی کے متعلق ہے، اس طرح بھی نہیں ہے. شیعوں کی روایت ہے، سب کا اجماع یہی ہے کہ آئے اسی ملعون کے متعلق ہے. اگر واقعا عثمان، عرض یہ ہے کہ اگر اس کو اسلام پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ واقعا یقین ہوتا تو اس زمانے میں تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. بدری صحابہ عثمان کے زمانے میں، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 12 سال ہی تو ہیں عثمان کی خلافت کے ابتدا میں، ٹھیک ہے نا. بدری صحابہ بے لا تعداد موجود ہیں، احدی والے موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، انصار موجود ہیں، اتنے زاہد صحابہ موجود ہیں، ابوذر جیسے صحابہ موجود ہے. تو تم نے دیکھو مصر اتنا بڑا علاقہ ہے، تو تم نے اس کو وہاں پہ رکھا، اور اس نے مصر میں اتنا ظلم کیا، اس شخص نے اتنا ظلم کیا کہ وہاں کے لوگوں نے عثمان پہ بغاوت کیا کہ بھئی اس کو ہٹا دو یہاں سے، ٹھیک ہے، ہٹا دو. تو وہ مصر والے آ گئے، انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا کہ تم بھائی اس کو ہٹا دو. عثمان تو کئی دنوں تک آ کے میں نہیں کرتا، پھر کہا کہ چل میں خط لکھ دی بھائی، اس میں دستخط کی، مہر لگا دی کہ بھائی عبداللہ ابن سر تم عزل ہو، ٹھیک ہے نا. ان کو بھیج دیا وہاں سے مصر کی طرف. مصر والے خوش ہو گئے بھائی کہ چل ہمارا جو گورنر تھا ظالم تھا وہ عزل ہو گیا. راستے میں چلے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے سے ایک آدمی آ رہا ہے. دیکھا تو یہ تو عثمان کا خادم آ رہا ہے، بڑی تیزی سے جا رہا ہے مصر کی طرف. پکڑ لیا اس کو، ان لوگوں نے پکڑ لیا اس کو. ٹھیک ہے نا، کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو مصر جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ایسے کام ہے، کوئی خط لے کے آئے ہو مدینے سے؟ کہا نہیں، خط کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات ہے یہاں پہ، کچھ ہے، عثمان کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا. تلاشی لی. اب اس کا جو پانی کا جو برتن تھا نا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی چکر ہے. پانی کا جو برتن تھا اس کو کھول دیا تو اس کے اندر عثمان کا خط ملا. ان کو عثمان کا سیکرٹ خط ملا تھا کہ اس نے اپنے خادم کو مصر بھیجا. کیا وہاں پیغام یہ بھیجا ہے مصر کے گورنر، یہ عبداللہ ابن سرح کو، عبداللہ ابن سعد ابن سرح، یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو میں نے خط لکھا کہ تو عزل ہے، تو بالکل عزل نہیں ہے. جو ہی یہ مصر پہنچ جائیں ان سب کو تم نے گرفتار کرنا اور سر ان کا قلم کر دینا. ٹھیک ہے نا. اس طرح ان لوگوں کے ساتھ عثمان نے فراڈ کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر بھی اجماع ہے، اس یا سب تواریخ میں موجود ہے، سب تواریخ میں موجود ہے، خود تبری وغیرہ الکامل فی التاریخ سب میں موجود ہے. تو مصر والوں نے کہا کہ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ ہمارے ساتھ یہ فراڈ ہوا. ہمیں یہاں پہ ہم نے اپنے بھائی ہمارا گورنر ظالم ہے، شکایت کے لیے ہم مدینے گئے خلیفے کے پاس. خلیفے نے بہت عرصے کے بعد ہماری بات سنی اور کہا کہ خلیفہ عزل ہے، گورنر عزل ہے، تم چلے جاؤ ادھر. میں نے نیا گورنر بھی بنایا تھا، اس نے نیا گورنر بھی اسی گروہ میں، تم گورنر ہو. اب جو ہے ہمارے ساتھ یہ غداری ہو رہی ہے کہ ہمارے پیچھے کہ ہم ادھر مصر جائے، ہمارا سر قلم ہو. تو یہ پھر واپس آ گئے مدینہ. پھر انہوں نے کہا کہ عثمان سے کہا کہ اب تیرے ساتھ یہ بات ہے، اب تجھے خود عزل ہونا پڑے گا، تجھے خود دستبردار ہونا پڑے گا. اسی بات پہ عثمان کا قتل بھی ہو گیا نا. عثمان نے کہا نہیں، میں عزل نہیں ہوتا، میں نے یہ دستخط نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. عثمان نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے خط کس نے لکھا. حالانکہ اس کا اپنا خط تھا، اس کی اپنی دستخط تھی، اس کی اپنا مہر بھی تھا. وہ مہر کسی اور کے پاس تھا ہی نہیں، عثمان کے پاس تھا. ٹھیک ہے نا. وہ مکر گیا کہ نہیں ہے. ہاں، اسی بات پہ قتل ہے. پھر ایک دوسری بات ہے کہ اس کا چچا جو تھا الحکم ابن العاص. الحکم ابن العاص وہ شخص تھا جس کو بے پناہ روایات آپ کے اپنی کتب میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا تھا، حکم کو. یہ عثمان کا سکا چچا ہے. عثمان ابن عفان جو ہے، عفان کا بھائی حکم ہے، اور یہ مروان کا باپ ہے. یہ تو جو تھا، یہ شخص مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، جوک بناتا تھا، نقل اتارتا تھا.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یہ پیچھے سے چپکلی کا شکل بناتا تھا، یہ ملعون چپکلی سا کا شکل بناتا تھا، یہ منافق تھا. تو یہ آپ کی کتابوں میں بڑی پڑی ہے، اس میں اختلاف، میں ایسی روایت نہیں بیان کر رہا کہ یہ اختلافی ہیں، غیر صحیح ہیں. تو ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے چپکلی کا شکل بنا دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ہے، کن وزغن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. وہ بالکل اس کی پھر اس کی حالت صحیح نہیں ہوئی، پھر اس کی شکل چپکلی ہی کی رہی ملعون کی، ٹھیک ہے نا، آخر تک. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات تھا. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدر کر دیا کہ تو اب مدینے میں نہیں رہ سکتا، یہاں سے چلا جا. اور فرمایا کہ لعن اللہ الحکم ومن ولد، اللہ تعالیٰ اس پہ اور اس کی پوری نسل پہ لعنت ہو. اچھا، اس کو طائف بھیج دیا. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو عثمان پہنچ گیا ابو بکر کے پاس کہ میرا چچا ہے، اس کو اب یہ اس پہ ظلم ہوا ہے، یہ اس کو نکال دیا گیا مدینے سے، اس کو واپس لایا جائے. تو ابو بکر نے کہا میں کیسے. جی سر، میں ایک بات کرتا ہوں، جیسا کہ آپ نے ابھی پچھلی بات کی ہے نا کہ عثمان نے اپنے بھائی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کے معافی مانگی اور کہا کہ جی اس کو معاف کر دیجئے. اور یہ جو چچا کے لیے معافی مانگ رہی ہے، حضور پاک سے مانگی ہے یا اس کے بعد آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے مانگی ہے؟ چچا کے لیے ابو بکر سے مانگی ہے. چچا کے لیے مجھے نہیں ملا کہ اس نے رسول سے مانگا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے میں کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، جس کو پیغمبر نے ملک بدر کر دیا ہے مدینے سے، میں اس کو واپس نہیں لا سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ابو بکر نے اس کو چھوڑ دیا. پھر ابو بکر کے بعد عمر کے پاس پہنچ گیا کہ میرے چچا ہیں بہت، اس نے عمر نے بھی کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں کیا ضرورت ہی کیا اس کو واپس بلانے کی. اب جب وہ بعد میں وہ خود خلیفہ بنا تو فوراً اپنے چچا کو لے کے آیا. اس کا بیٹا جو ملعون تھا، دیکھیں آپ کے کتب میں لعن اللہ الحکم ومن ولد، اللہ تعالیٰ، یہ اس کی روایت بہت زیادہ، اس میں مروان ملعون بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صحیح آسانی کے ساتھ موجود ہے. میں آپ کو اس کے کچھ اس کے اب اس ملعون آدمی کے روایات بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، سنن نسائی وغیرہ میں، مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے. یہ احادیث مختارہ ہیں ضیاء مقدسی کی، ضیاء مقدسی کے احادیث مختارہ جلد نمبر 9، ٹھیک ہے نا، جلد نمبر 9 ہے، 2000 میں چھپی ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 310 میں، یہ دیکھیں حدیث نمبر 268 کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اسناد صحیح. اس طرح کے صحیح حدیث بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں، کئی ہے. کیا عامر شعبی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر جو آتا ہے صحابی ہیں، وہ مکے کا طواف کر رہے، کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنْيَةِ لَلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَكَمَ وَمَا وَلَدَ. اس گھر کی قسم، اس گھر کی قسم، کعبے کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کو اور اس کی پوری اولاد کو لعنت کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھو اگلا حدیث بھی 259 بھی یہی ہے، ان الحکم ابن ابی ولد وولده وولده ملعونون علی رسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کی قسم، حکام اور اس کی پوری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ ملعون ہے. اچھا، اس کے بعد اور بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بھی کتب میں بری پڑی ہیں، مستدرک حاکم وغیرہ. اور اس نے بہرحال اس کو اپنی بیٹی دیا، چچا کو واپس بلایا، مروان کو اپنی بیٹی دیا، اور مروان کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا. اس نے مروان کو، اسی کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. اور اصحاب پیغمبر کے ساتھ کیا کیا اس شخص نے، دیکھیں اس کا اپنا بھائی جو تھا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جھوٹ باندھا تھا نا، جو اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، اس کو مصر کا گورنر بنا دیا. جو کیا اس نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے ابو ذر غفاری، جس کے متعلق سب نے روایت کی ہے کہ ما اضلت الخضراء وما اقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابی ذر، کہ آسمان کا سایہ نہیں پڑا اور زمین نے اپنے پشت پہ کسی کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور وہ مہاجرین اولین میں سے ہے. یعنی اس زمانے میں وہ اسلام لایا ہے جب کوئی مسلمان نہیں تھا. سب سے پہلے اسلام لانے والے میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری ہیں، احد میں، سب میں، یا ہر طرف سے فضائل میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. جناب ابو ذر کو ان کو مدینہ بدر کر دیا، مدینہ بدر کر دیا، اس کو ایک صحرا میں جہاں پہ ان کو کہ تم یہاں پہ جا کے رہو، اور وہ بیچارے اسی غربت کے حالت میں مرے، وہاں پہ ان کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں.
علیہ صاحب اس کا مجھے آپ ایویڈنس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو حضرت ابو ذر غفاری کو بدر کیا ہے؟ بالکل، یہ تاریخ میں مشہور ہے، یہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اس کا کوئی منکر ٹھیک ہے، نہیں ہے، یا جماعتوں میں مخالفین نہیں کہتے کہ عثمان نے اس کو وجہ یہ بدر ہے نہیں کیا، کہتے ہیں وہ اس میں علیہ صاحب کہتے ہیں وہ ابو ذر کا اپنا جو ہے ابو ذر کا اپنا قصور ہے، ابو ذر کا کیا قصور ہے؟ وہ ٹھیک اس ہے کا سر، چچا کا وجہ لڑکا تھا نا، عثمان کے چچے کا لڑکا تھا معاویہ، شام میں اس کی حکومت تھی، اس نے بہت بڑے محل بنائے تھے، وہ اس پہ اعتراض کیا اس نے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ تم نے یہاں پہ بادشاہت کے محل بنا دیے، تو اس نے خط لکھا کہ اس کو دفع کرو، ابو ذر جا کے یہاں پہ لوگوں کو ہمارے خلاف اور غلاتا ہے، اس کو دفع کرو۔ اور جب وہ مدینے پہنچا تو اس نے یہی سلسلہ جو عثمان نے شروع کیا تھا نا، اسی باتوں پہ قتل ہوا عثمان، کہ تمہارے خاندان والے بنی امیہ والے جو ہیں وہ بیت المال کو کھا رہے ہیں، مسلمانوں کو کھا رہے ہیں، تو اسی باتوں پہ اس کو اعتراض کیا تھا، تو اسی وجہ سے اس کو کہ یہ برا آدمی ہے، پرانا صحابی ہے، یہ شور کرتا ہے، یہ بہت اعتراض کرتا ہے، یہ کسی طرف سے اس کو راضی نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، تو اس کو بدر کر ٹھیک ہے، دیا مدینے سے۔ جی ہاں، کیونکہ علیہ صاحب اگر ہم یہ سوال اہل سنت والجماعہ سے کرتے ہیں نا، میں نے کافی دفعہ اپنے مفتی حضرات سے یہ سوال کیے ہیں، تو ان کا آگے سے جو جواب ہوتا ہے نا وہ بڑا ایک، اب ہم کیا کہیں کہ ان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے کہ جی پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مال ضائع ہو جائیں گے، ان پہ بحث نہیں کرنی، ہمارے امال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر انہیں یہ بات کی جائے کہ یار امال ہمارے کوئی ماضی میں اتنے اچھے نہیں رہے تو اللہ پاک معاف کرے گا، ہم آگے امال اچھے کریں گے، آپ ہمیں جواب دیں، تو پھر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، ایک تو امال ضائع کر دیتے ہیں، اور آخری جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار آپ شیعہ ہو گئے ہو، آپ چھوڑ دو، ہم آپ کو نکال کرتے آپ شیعہ ہو گئے ہو۔ تو میں اس لیے یہ ایویڈنس مانگ رہا ہوں کہ حضرت ابو یہ ذر وہ غفاری اعمال کو کیوں جو ضائع انہوں ہوں نے، گے بھائی؟ آپ تاریخ جاننے، اسلام کی تاریخ میں کیا گزرا ہے بھائی؟ اسلام کی تاریخ میں ہمارے کیا علماء گزرا؟ دین کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں صحابہ نے کیا کیا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے اور بعد علی صاحب ایک اور آخری سوال عثمان میرا، کے کاموں میں یہ ہے کہ ایک صحابی تھا، صحابی نہیں تھے، مسلمان تھا، ہرمزان، اس کو ٹھیک ہے، عمر صاحب کے بیٹے نے قتل کیا۔ عمر کو جب قتل کیا نا ابو لولو نے، تو ہاں عمر جی، کے بیٹے عبد الرحمن ابن عمر تھا، اس کا نام تھا ظاہراً، اس نے ٹھیک ہے، ابو لولو کی بیٹی کو قتل کیا، ٹھیک ہے، تلوار لے کے اس کو بازار میں جو بھی فارس کا آدمی ملتا تھا اس کو قتل کرتا تھا، اس نے ہرمزان کو بھی قتل کیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے ٹھیک کہا ہے، کہ کہا کہ اس سے قصاص لے لو، یہ قصاص بنتا ہے بھائی، تم نے ایک بچی کو قتل کیا، وہ تو قاتل نہیں تھا نا، عمر کا قاتل کوئی اور ہے، ابو لولو ہے، تم نے ابو ہاں جی، لولو کی بیٹی کو کیوں قتل کیا؟ اور ٹھیک ہے، تمہیں یہ ہرمزان کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ہرمزان ہے وہ بھائی ایک مسلمان ہے، مدینے میں رہتا ہے، پہلے وہ قیدی تھا ایرانیوں کا، پھر وہ مسلمان ہوا، تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، عثمان نے کہا میں کیسے قصاص لے لوں، اب عمر مرا ہے، عمر قتل ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے کو میں قتل کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بھی انصاف نہیں دیا اس شخص نے، تو پھر علی علیہ السلام نے کہا، فرمایا تھا کہ جو ہی مجھے حکومت ملے سب سے پہلے میں ان کا قصاص لوں گا۔ تو پھر جو ہی امیر المومنین صاحب کو کو حکومت ملا، تو عثمان کے قتل کے بعد تو عمر کے بیٹے سب فرار ہو گئے، شام گئے معاویہ کے پاس کہ ہم یہاں مدینے میں رہیں گے تو ہمیں اپنے خون کا حساب دینا ہوگا۔ اس طرح بہت زیادہ ہیں ٹھیک عثمان، ہے، پھر وہ احد میں سے بھی بھاگے تھے نا اس کا کوئی جہاد بھی نہیں بالکل۔ ہے۔ ہاں اچھا وہ بھاگنے والی بات کو نا ہمارے علماء پہلے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اب ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لائیو مناظرہ کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ جی وہ بھاگے تھے، ہم، تو وہ کہتے ہیں جی ہم پیچھے ہٹے تھے۔ اچھا علی صاحب آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، آخری سوال ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے جب حکومت لی ہے تو اس کے بعد جو فدق ہے اس کو کیا کیا گیا تھا؟ فدق کے معاملے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں جب مولا علی کی حکومت آئی ہے، تو وہ کیونکہ باقی مروان کے ہاتھ فدق میں تھا نا، عثمان نے مروان کو دیا تھا اس کو، تو وہ مروان کے اچھا ہاتھ میں عثمان تھا، نے، تو ہاں عثمان نے اپنے داماد کو دیا تھا، مروان کو فدق اس کو دیا تھا، وہ پورا وہ اچھا ان کا خاندان بڑا امیر ہو گیا تھا نا، عثمان اسی لیے قتل ہوا اپنے خاندان کی وجہ سے، اس نے اپنے ٹھیک، جتنے مثلا اب اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، جو علاقے ہوتے ہیں نا کہ کربا، وہاں پہ، ہاں وہ لوگ وہاں پہ اپنے جانور وغیرہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، وہ اردو میں کیا بولتے ہیں، گریزنگ کے لیے، تو اس نے کہا، ہاں تو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، بنی امیہ کا ہے، تو بنی امیہ والے اسے جو وہاں پہ کوئی اگر اپنی اونٹ کو یا اپنے بیر بکری کو وہاں پہ جا کے وہ گریزنگ کے لیے لے کے جائے تو بنی امیہ کو یہ پیسے دینے پڑتے تھے، اور سب گورنر بنی امیہ کے تھے شام کا گورنر، مصر کا گورنر، عراق کا گورنر، بصرہ، کوفہ، جس طرف دیکھو رہے مثلا وہ یمن، ہر طرف
اس نے اپنے خاندان، چچا کے لڑکا، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی اپنے خاندان کے، اور وہ سب چوری کر رہے ہیں نا. کوئی اگر آتا ہے عثمان کے پاس شکایت کرنے کے لیے، وہ الٹا اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بڑے ناراض ہو گئے، اسی بات پہ عثمان کو قتل کر دی. ٹھیک ہے نا. تو عرض آپ نے کیا پوچھا تھا؟ سوال کیا تھا؟ میں نے پوچھا کہ مولا علی کی خلافت آئی ہے ہاں تو فدا کی تو کیا اس نے فدق بھی اس کو دیا تھا نا. فدق بھی اس نے اس کو اپنے چچا کے لڑکے کو دیا تھا، اپنے داماد کو، مروان کو دیا تھا. پھر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس نہیں لیا. اس کی ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا نا، وہ شہید ہو گئے 4.5 سال کے بعد. وہ شہید، اور سب ان کا حکومت جنگوں میں گزری ہے. ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ پچھلے خلفاء کے جو غلط کام ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ خود بھی کہتے تھے، ان کا خطبہ موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اب مجھ سے پہلے جو خلفاء گزرے میں ان کے برے کاموں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے مسلمان جو ہیں ان کو اتنی تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں ان کو کہہ دوں کہ یہاں پہ عمر کی غلطی، یہاں پہ عثمان کی غلطی، یہاں پہ ابوبکر کی غلطی ہے، تو خود سب مسلمان میرے خلاف بغاوت کریں گے. ان کے اپنے جملے. ٹھیک ہے نا. اور صرف میرے پاس کچھ شیعہ رہیں گے، میرے پاس صرف میرے اہل بیت اور میرے شیعہ رہیں گے. اور وہ ایک جنگی حالت تھی. پہلے جمل سے جنگ تھا، پھر صفین اور نہروان والوں، اور آخر تک جنگ کے حالت میں تھے ان کی حکومت. وہ اس طرح کبھی وہ پیسفل حکومت ان کی کہ وہ جنگ کے بغیر کچھ عرصہ گزرا ہو، ان کو سب لوگ ان کی باتوں کو مان لے، ایسا موقع ان کو نہیں ملا. جی ہاں. تو اپنا علی صاحب آخری بات صرف میں ملت جعفریہ جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے لیے یا تو آپ ان باکس میں ٹائم دے دیجیے، کیونکہ میں ان سوالات سے مطمئن ہوں، کیونکہ جو حقیقت ہے اس سے ہم کبھی بھی آنکھیں مطلب بند نہیں کر سکتے. ہمارے علماء نے آج تک ہمیں یہی کہا کہ اللہ آپ کو سلامتی دے. آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی بناوٹی ایکٹنگ ہے. واقعی میں کوئی ایکٹنگ ہے بھائی؟ میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھوا دیتا ہوں. جی خانہ اقبال سے میں بلانگ کرتا ہوں. نہیں، لکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر. میں اہل سنت سے ہوں. میرے والد صاحب کا نام نور محمد ہے، جو کہ آج سے 2 سال پہلے اہل تشیع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. باقی میری پوری فیملی اہل سنت ہے. ماشاءاللہ. اور میں پہلے اس وقت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، بلکہ کلمہ بھر کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اہل سنت سے ہوں اس ٹائم تک. اللہ آپ کو سلامتی دے. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان واشہد ان فاطمة الزہراء فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المومنین علی ولی اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ وخلیفۃ رسول اللہ واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن والحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی خلفاء الله خلفاء اللہ وخلفاء رسوله وخلفاء الرسول وأئمة الهدى وأئمة الہدیٰ بهم أتولى ہم اتولى ومن أعدائهم ومن اعدائهم أتبرأ اتبرأ إلى الله. إلى اللہ. آج سے میں پنجتن پاک کا، آج سے میں پنجتن پاک کا، 12 ائمہ کا، 12 ائمہ کا، شیعہ اور غلام ہوں.
किया और गुलाम हूँ। ان کی اطاعت کرنا اور ان کی ہدایت پر چلنا ان کی اطاعت کرنا اور ان کی ہدایت پر چلنا میرا دین ہے. میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو نور عطا فرمائے انشاءاللہ، دنیا و آخرت کی سعادت اللہ آپ کو نصیب کرے. تھینک یو سر، بہت مہربانی، بہت مہربانی.